بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کی آج کی نشست میں ہم آپ کے لیے جناب اسلم راہی ایم اے صاحب کی لکھی ہوئی کتاب سلطان عماد الدین زنگی کی قسط نمبر 6 کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جس وقت عماد الدین ارکا کو برباد کرنے کے بعد اور بلبک کو فتح کر کے بلبک میں قیام کیے ہوئے تھا، صلیبیوں نے اس کے خلاف ایک چال چلی۔ وہ اس طرح کہ اس سے پہلے جو فرانس اور قسطنطنیہ کا متحدہ لشکر عماد الدین سے ٹکرانے کے لیے آیا تھا اور عماد الدین نے اسے شکست دی تھی، اس شکست کے بعد فرانسیسی لشکر یروشلم کے بادشاہ بالڈون کی طرف چلا گیا، جبکہ قسطنطنیہ والے واپس اپنے شہر قسطنطنیہ چلے گئے۔ ان دونوں بادشاہوں اور حکمرانوں کی عماد الدین زنگی کے ہاتھوں شکست کی خبریں جب یورپ پہنچیں تو جرمنی نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا تاکہ عماد الدین سے صلیبیوں کی شکست کا انتقام لیا جائے۔ جرمنی نے قسطنطنیہ سے بھی رابطہ کیا کہ جرمنی کے لشکر کے قسطنطنیہ پہنچنے سے پہلے قسطنطنیہ کا لشکر بھی تیار رہے۔ اس طرح جرمنی اور قسطنطنیہ کا متحدہ لشکر مسلمانوں کے علاقوں کی طرف بڑھے۔ ساتھ ہی تیز رفتار قاصد بیت المقدس یعنی یروشلم کے بادشاہ بالڈون کی طرف روانہ کیے، اور اس نے پیغام دیا کہ بالڈون اپنے لشکر کے علاوہ اس کے پاس جو فرانسیسی لشکر قیام کیے ہوئے ہے اسے بھی لے کر بحرین کی طرف بڑھے۔ جرمنی اور قسطنطنیہ کے لشکر بھی اسی علاقے کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ اب بحرین وہ شہر تھا جو ان دنوں عیسائیوں کے تسلط میں تھا، وہاں ان کا پہلے سے ایک خاصا بڑا لشکر تھا۔ مورخین میں سے علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ بحرین پر صلیبیوں کے تسلط کی وجہ سے اس علاقے میں لوٹ مار اور رہزنی کی وارداتوں کی اس قدر کثرت ہو گئی تھی کہ دن کے وقت بھی کسی شخص کو اکیلے سفر کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی، اور حلب کی طرف جانے والے راستے ویران ہو گئے تھے۔ بہرحال یورپ اور ایشیا کے عیسائیوں کے درمیان یہ طے پایا کہ ایک لشکر یروشلم سے نکل کر بحرین کا رخ کرے، دوسرا لشکر جس میں جرمن اور رومن ہوں گے وہ بھی بحرین کا رخ کرے گا، اور بحرین میں دونوں لشکر متحد ہو کر عماد الدین کے خلاف اپنی کارروائیوں کی ابتدا کریں گے۔ یہ معاملہ طے ہونے کے بعد یروشلم کا بادشاہ بالڈون اور فرانس کا بادشاہ دونوں اپنے لشکریوں کو لے کر بحرین کی طرف بڑھے۔ سلطان عماد الدین کے مخبر بڑی تیزی سے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے اس نقل و حرکت کی اطلاع عماد الدین کو کر دی۔ یہ خبر ملتے ہی عماد الدین زنگی بڑی تیزی کے ساتھ بلبک سے نکلا اور بحرین کا اس نے رخ کیا۔ یروشلم اور فرانس کے بادشاہوں کا ارادہ تھا کہ وہ دونوں اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ بحرین میں داخل ہو کر جرمنی اور قسطنطنیہ والوں کا انتظار کریں گے، لیکن ان کی بدبختی کہ وہ بھی بحرین کے نواحی میں پہنچے تھے کہ ایک دم ایک طرف سے عماد الدین زنگی اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور ان کی راہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کمال کی جنگ تھی۔ یروشلم کے بادشاہ کے پاس جو لشکر تھا، اس اکیلے کی تعداد اس لشکر سے کہیں زیادہ تھی جو عماد الدین زنگی کے پاس تھا، جبکہ فرانسیسیوں کی تعداد یروشلم کے لشکر سے بھی زیادہ تھی۔ اس طرح عماد الدین زنگی نے اپنے سے 4 گنا بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ ٹکرانے کا عزم کر لیا تھا۔ کہتے ہیں بحرین کے نواح میں یروشلم اور فرانس کے بادشاہوں اور عماد الدین کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجہ میں عماد الدین زنگی نے دونوں بادشاہوں کو ذلت اور عبرتناک شکست دی، اور دونوں عیسائی بادشاہ بھاگ کر اپنی جانیں بمشکل بچا سکے، کیونکہ بحرین والوں کے خلاف عماد الدین زنگی کو پہلے ہی بڑا غصہ اور غضب تھا، وہ اس لیے کہ وہ آس پاس کے مسلمانوں کو لوٹتے رہتے تھے۔ لہٰذا فرانس اور یروشلم دونوں ملکوں کے بادشاہوں کو شکست دینے کے بعد عماد الدین نے بحرین کا رخ کیا۔ بحرین کا قلعہ بڑا مضبوط اور مستحکم تھا، اور وہاں جو صلیبیوں کا لشکر تھا اس کو یقین تھا کہ عماد الدین زنگی بحرین کی فصیل کے ساتھ ٹکرا کر ناکام لوٹ جائے گا، لیکن یہ ان کی بھول اور غلط فہمی تھی۔ بحرین کے قریب آتے ہی عماد الدین نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس قدر تیزی سے اس نے حملے شروع کیے کہ بحرین کے اندر جو عیسائی تھے گھبرا اٹھے، اور ان کے ساتھ ہی اپنے کئی حملوں کے باعث عماد الدین کے لشکری فصیل پر چڑھنے لگے۔ فصیل کے کئی برج گرا دیے۔ اس طرح فصیل کے ایک حصہ پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ ہونا تھا کہ عماد الدین زنگی کے لشکر کا ایک بڑا حصہ فصیل پر چڑھ گیا، اور فصیل کے اوپر جو بحرین کے صلیبی محافظ تھے ان کا خاتمہ کر دیا، اور اس طرح شہر کے دروازے کھول دیے گئے۔ شہر کے اندر عیسائیوں کا جو لشکر بچا تھا اس پر سلطان عماد الدین حملہ آور ہوا اور مکمل طور پر ان کا صفایا کر دیا گیا۔ اس طرح بلبک کے بعد بحرین پر بھی سلطان عماد الدین نے قبضہ کر لیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بحرین پر سلطان عماد الدین کا قبضہ ہونے کے بعد یہ علاقے پھر آباد ہو گئے
ہر طرف چہل پہل دکھائی دینے لگی، وہ اس لیے کہ بحرین پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں پر ان کی لوٹ مار ختم ہو گئی۔ بحرین فتح کرنے کے بعد عماد الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ مارا النعمان کا رخ کیا۔ یہ شہر کبھی مسلمانوں کا تھا لیکن بعد میں نصرانیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ ایک ایرانی سیاح ناصر خسرو اپنے روز نامچے میں اس شہر کے متعلق لکھتا ہے کہ اس شہر کی فصیل بڑے بڑے پتھروں سے بنی ہوئی تھی اور انتہائی مضبوط تھی۔ شہر کے دروازے پر ایک بہت بڑا اور اونچا ستون تھا جس پر عربی کے سوا کسی دوسری زبان میں کتبہ تحریر ہے۔ ناصر خسرو کا کہنا ہے کہ اس نے جب اس کتبے کو پڑھنا چاہا تو وہ کسی اور زبان میں تھا اور وہ نہ پڑھ سکا۔ اس نے ایک مقامی شخص سے پوچھا کہ کتبہ کس زبان میں ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ کسی قدیم زبان میں بچھو کے توڑ کا طلسم ہے اور اس کے باعث کوئی بچھو مارا النعمان نہیں آتا، نہ ہی اس بستی میں رہ سکتا ہے۔ اگر باہر سے لا کر کوئی بچھو وہاں چھوڑ دیا جائے تو فوراً بھاگ جاتا ہے اور اس جگہ نہیں ٹھہرتا۔ کہتے ہیں جس ستون پر بچھو کا طلسم لکھا ہوا تھا یہ تقریباً 10 ہاتھ بلند تھا۔ یہ مورخ مزید لکھتا ہے شہر کے وسط میں بلندی پر ایک جامع مسجد ہے جس کے چاروں طرف سیڑھیاں ہیں اور جس طرف سے بھی مسجد میں داخل ہونا چاہیں سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ ایک دوسرا مورخ ادریسی لکھتا ہے کہ یہ خوب آباد بہت اچھا بنا ہوا شہر ہے، اس کے بازار بھی اچھے ہیں، اس کے نواح میں کوئی چشمہ یا آب رواں نہیں ہے بلکہ ریت نے بہت سے علاقوں کو ڈھانپ لیا ہے۔ اس کے باوجود لوگ بارش کے پانی پر گزر کرتے ہیں، پھر بھی یہاں زیتون و انگور اور پستہ بکثرت ہوتے ہیں۔ مورخ یاقوت لکھتا ہے کہ یہ شہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت نعمان بن بشیر کے نام پر موسوم کیا گیا تھا۔ پہلے اس کا نام ذات القتیر تھا، اسی جگہ ان کا انتقال ہوا اور وہ وہیں دفن ہوئے۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ اس شہر کے متعلق لکھتا ہے کہ اس شہر میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نعمان بن بشیر ہی دفن نہیں ہیں بلکہ اسی شہر کے قریب خلیفہ عمر بن عبد العزیز بھی دفن ہیں۔ بہرحال عماد الدین زنگی مارا النعمان پر حملہ آور ہوا۔ یہاں نصرانیوں کا جو لشکر تھا انہوں نے اس کی راہ روکنا چاہی لیکن ناکام ہوئے اور پہلے ہی حملے میں عماد الدین زنگی نے شہر کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد سلطان ایک دوسرے شہر کفر تاب کی طرف بڑھا اور بغیر کسی مزاحمت کے اس کو بھی فتح کر کے وہاں نصرانیوں کو جو لشکر تھا اس کا بھی صفایا کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب صلیبیوں نے مسلمانوں کے یہ شہر فتح کر کے ان پر قبضہ کیا تھا تو وہاں کے مسلمان باشندوں کو انہوں نے بڑی بے دردی سے تہہ تیغ کر ڈالا تھا، لیکن سلطان عماد الدین زنگی نے جب ان دونوں شہروں کو فتح کیا تو اس نے اسوہ نبوی پر عمل کرتے ہوئے عیسائیوں کو عام معافی دے دی تھی، انہیں اپنا مال اسباب لے کر ان شہروں سے نکلنے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ اس کی فراخ دلی اور اس کی نرم روئی کا ایک مظاہرہ تھا۔ جن دنوں عماد الدین زنگی مورا النعمان اور کفر تاب کو فتح کرنے میں مصروف تھا، صلیبیوں نے ایک بار پھر اس کی مصروفیات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ جرمنی، قسطنطنیہ، فرانس اور یروشلم کے بادشاہوں نے ایک متحدہ لشکر تیار کیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ عماد الدین زنگی اپنے لشکر کے ساتھ مورا النعمان اور کفر تاب کو فتح کرنے میں مصروف ہے، اس کی غیر موجودگی میں مسلمانوں کے بڑے شہر حلب پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ اس بنا پر یہ آگے بڑھے اور حلب کا محاصرہ کر لیا۔ حلب شہر میں اس وقت عماد الدین زنگی کا ایک نائب تھا، وہاں مسلمانوں کا ایک لشکر بھی تھا، اس نے خوب مزاحمت کی۔ اسی دوران عماد الدین زنگی کو بھی خبر ہو گئی، لہٰذا بڑی تیزی سے وہ حلب کی طرف بڑھا۔ دور تک پھیلے نصرانیوں کے لشکر پر وہ حملہ آور ہوا۔ رات کی گہری تاریکی میں انہیں بدترین شکست دیتے ہوئے ان کو کاٹ کر ان کی تعداد خوب کم کی۔ اس طرح حلب سے باہر ایک بار پھر اس نے نصرانیوں کے متحدہ لشکر کو ذلت آمیز شکست دی اور وہ شکست اٹھا کر اپنے اپنے علاقوں کی طرف بھاگ گئے۔ عیسائیوں سے اپنے بہت سے شہر اور قلعے چھیننے کے بعد عماد الدین نے اب ایک بڑے اور انتہائی مضبوط و مستحکم قلعے پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا۔ تاریخ میں اسے الربا بھی لکھا گیا ہے، اسے ادیسہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا نام تاریخ کے اوراق میں عزا بھی لکھا گیا ہے۔ جس وقت یورپ کے سارے صلیبیوں نے ایشیا کے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ کیا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے اسی شہر میں ریاست قائم کی تھی اور وہاں ایک فرانسیسی حکمران تھا جس کا نام جوزلین ثانی تھا۔ کہتے ہیں مذہبی تقدس کے لحاظ سے صلیبی اور عیسائی اسے اپنا 5واں مقدس شہر خیال کرتے تھے۔ پہلے نمبر پر یروشلم کو سمجھتے تھے، دوسرے نمبر پر انطاکیہ، تیسرے نمبر پر روم، چوتھے نمبر پر قسطنطنیہ
اور 5ویں نمبر پر وہ الربا کو خیال کرتے تھے۔ یہ شہر میسوپوٹیمیا یعنی کہ الجزیرہ کی آنکھ سمجھا جاتا تھا اور صلیبیوں نے یہاں زبردست طاقت اور قوت جمع کر رکھی تھی۔ اس کے علاوہ جب کبھی مسلمانوں کی طرف سے شہر کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا تھا تو یروشلم کا عیسائی بادشاہ بالڈون اس کی حفاظت کے لیے فوراً اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ جایا کرتا تھا۔ عیسائیوں کی اسی ریاست کی وجہ سے موصل، بغداد اور دوسرے نواحی مسلم علاقے مستقل خطرے میں رہتے تھے، لہٰذا مسلمانوں کو اس شہر کی جنگی اہمیت کا خوب اندازہ تھا۔ اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے مسلمان حکمران اس شہر پر حملہ آور ہوئے اور اسے فتح کرنے کی کئی بار کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے، لیکن اس بار حملہ آور ہونے والا عماد الدین زنگی تھا جو دشمن پر آندھی اور طوفان کی طرح چھا جانے کا ہنر جانتا تھا۔ عماد الدین زنگی نومبر سن 1143 کو اس شہر کی فصیل کے قریب پہنچا۔ پہلے اس نے شہر کی مکمل طور پر ناکہ بندی کر دی۔ عماد الدین بڑا مہربان اور فراخ دل تھا۔ شہر کی ناکہ بندی کرنے کے بعد اس نے شہر کے فرانسیسی حاکم جوزلین کو پیغام بھیجا، میں نے شہر کی ناکہ بندی کر لی، یہ مت خیال کرنا کہ میں شہر کا محاصرہ ترک کر کے چلا جاؤں گا، اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک اسے فتح نہیں کر لوں گا، لہٰذا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہتھیار ڈال کر شہر کو میرے حوالے کر دو۔ لیکن شہر کے اندر جو نصرانیوں کا لشکر تھا اس کی خاصی بڑی تعداد تھی اور پھر شہر کے فرانسیسی حکمران جوزلین نے عماد الدین کی فیاضانہ پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ عماد الدین نے اب شہر پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے تھے۔ 28 دن تک اس نے شہر کی ناکہ بندی کیے رکھی اور بار بار شہر پر حملہ آور ہو کر اس نے شہر کے اندر جو لشکر تھا اس کی تعداد کافی کم کر دی۔ آخر سلطان عماد الدین 30 دسمبر سن 1144 کو شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور اسے فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس سے پہلے چونکہ یہاں کے عیسائیوں نے مسلمانوں پر بڑے مظالم کیے تھے، لہٰذا مسلمان لشکری ان سے انتقام لینے پر تل گئے تھے، لیکن شہر کے اندر جو صلیبی لشکر تھا اسے مسلمان لشکریوں نے ایک لمحے کے اندر گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، کیونکہ مسلمان لشکری جوش انتقام سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر وہاں صلیبیوں سے انتقام لینا چاہتے تھے۔ اس جوش انتقام میں لشکریوں نے شہر کے ایک حصہ کی لوٹ مار بھی کر ڈالی تھی، لیکن عماد الدین بڑا رحم دل تھا، اس نے فوراً حکم دیا جو لوگ ہتھیار پھینک دیں انہیں کچھ نہ کہا جائے۔ اس کے ساتھ ہی جنگ کے دوران جو نصرانی لشکری قیدی بنے انہیں رہا کر دیا اور جوش انتقام میں عماد الدین کے لشکریوں نے شہر کے جس حصہ کو لوٹا تھا وہ مال بھی ان لوگوں کو واپس کر دیا گیا۔ الربا کی فتح سے تمام عیسائی دنیا میں ماتم برپا ہو گیا۔ ان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ عماد الدین جیسا حکمران جس کے پاس چھوٹا سا لشکر تھا وہ الربا جیسے مضبوط اور مستحکم شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ مشہور عیسائی مورخ فلپ لکھتا ہے، ریاست الربا عیسائیوں کی وہ ریاست تھی جو سب سے پہلے قائم ہوئی اور سب سے پہلے ختم ہو گئی۔ وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ اس کی فتح سے یہ واضح ہو گیا کہ صورتحال مسلمانوں کے حق میں پلٹا کھا رہی ہے۔ مسلمان مورخ علامہ ابن اسیر لکھتا ہے، الربا کی فتح کو فتح الفتوح کا نام دیا گیا تھا۔ اس پر تمام عالم اسلام نے بے پناہ مسرت کا اظہار کیا۔ شعراء نے عماد الدین زنگی کے حق میں قصائد لکھے اور علماء و مشائخ نے عماد الدین زنگی کو محافظ اسلام اور مجاہد کبیر کے خطاب دیے، یہاں تک کہ خلیفہ بغداد جس کے ساتھ سلطان عماد الدین کے تعلقات ماضی میں اچھے نہیں رہے تھے، اس نے از خود عماد الدین کا نام بغداد میں خطبوں میں شامل کرنے کا حکم صادر فرما دیا۔ الربا فتح کرنے کے بعد عماد الدین فتح کے پرچم لہراتا ہوا آگے بڑھا اور نصرانیوں اور صلیبیوں کے کئی دوسرے قلعوں اور شہروں پر حملہ آور ہوا اور ان کو فتح کر لیا۔ ان میں زیادہ مشہور سروج نام کا ایک قلعہ بھی تھا۔ دشمن نے جب دیکھا کہ عماد الدین زنگی یکے بعد دیگرے ان پر ضربے کاری لگاتے ہوئے آہستہ آہستہ سارے علاقے ان سے چھین رہا ہے جو ماضی میں انہوں نے مسلمانوں سے چھین لیے تھے، تب انہوں نے عماد الدین کے خلاف ایک سازش تیار کی، ایک غلام کے ساتھ ساز باز کی اور اسے ایک بھاری رقم کی پیشکش کی اور اس سے کہا کہ وہ عماد الدین کو قتل کر دے۔ اس نامراد نے ان کے کہنے میں آ کر اس وقت عماد الدین زنگی پر حملہ کیا جب وہ سو رہا تھا اور بالآخر اسے شہید کر دیا۔ شہادت کے وقت اس بطل جلیل کی عمر 60 اور 70 کے درمیان تھی۔ اس المناک حادثے کی خبر عالم اسلام پر بجلی بن کر گری اور ہر طرف ماتم برپا ہو گیا۔ مسلمانوں کو جس قدر شدید صدمہ عماد الدین زنگی کی شہادت پر ہوا، عیسائیوں کو اسی قدر خوشی ہوئی۔
مشہور عیسائی مورخ مچارڈ لکھتا ہے، عماد الدین کی موت نے عیسائیوں کو نئی زندگی عطا کر دی۔ انہوں نے اس قدر مسرت کا اظہار کیا کہ گویا مسلمانوں کی تمام طاقت دفتن ملیا میٹ ہو کر رہ گئی ہو۔ اپنی اولاد میں عماد الدین نے 4 بیٹے چھوڑے۔ سیف الدین سب سے بڑا تھا، اس کے بعد نور الدین زنگی، قطب الدین اور نصر الدین۔ عماد الدین زنگی بڑا باہمت اور حوصلہ مند انسان تھا۔ وہ اپنی ہمت کی بدولت بام عروج پر پہنچا۔ اس کی حوصلہ مندی کی یہ کیفیت تھی کہ وہ بیک وقت 4 محاذوں پر لڑنے کے لیے پس و پیش نہ کرتا تھا۔ ایک طرف وہ اپنے مسلمان دشمنوں کے جارحانہ حملوں کے جواب دیتا رہا اور دوسری طرف عیسائیوں پر بھی پے در پے ضربے لگاتا رہا۔ کہتے ہیں کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، وہ کبھی نا امید نہ ہوا کرتا تھا۔ یہ اس کی حوصلہ مندی کا ہی نتیجہ تھا کہ معمولی سی حیثیت سے اٹھ کر وہ ایسی عظیم مملکت کی بنیاد ڈالنے میں کامیاب ہوا جو نصرانیوں کے مقابلے میں ایک آہنی دیوار ثابت ہوئی۔ عماد الدین شہید کو اپنی رعایا کی فلاح اور علم و ہنر کی سرپرستی سے بڑی دلچسپی تھی۔ عام ملکی عہدوں پر اس نے ایسے قابل اشخاص کو مقرر کر رکھا تھا کہ اس کے حسن انتظام اور مردم شناسی کی لوگ داد دیتے تھے۔ اس نے ایک نہر بھی کھدوائی جو کہ بڑی دور سے عرفات کے میدان تک پانی پہنچاتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے حاجیوں کی سہولت کے لیے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں کئی عمارتیں بھی بنوائیں۔ مدینہ رسول کی حفاظت کے لیے اس نے شہر کے ارد گرد ایک مضبوط فصیل بھی بنوائی تھی۔ وہ ہر سال مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں اس قدر روپیہ، غلہ اور کپڑا بھیجتا جو ان مقدس شہروں کے غربا اور مساکین کے لیے سال بھر کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اس نے اپنے پاس ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا جس میں اس کے ان تمام بیوہ، یتیموں اور محتاجوں کے نام لکھے ہوئے تھے جن کی وہ مدد کیا کرتا تھا۔ عماد الدین شہید ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھا اور احکام شریعت کی پابندی کرنے میں بڑی سختی سے عمل کرتا تھا۔ وہ میدان جنگ میں بھی نماز ترک نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت میں احکام شریعت سختی سے نافذ کر رکھے تھے۔ ہر شہر اور علاقے میں قاضی مقرر کیے تھے جو مقدمات کا فیصلہ کتاب و سنت کے مطابق کیا کرتے تھے۔ اس نے جہاد فی سبیل اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد اعلیٰ قرار دے رکھا تھا اور اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے دین اور اس کے نام لیواؤں کی سربلندی کے لیے وقف ہوتا تھا۔ مورخین اسے اپنے دور کا سب سے جرأت مند، بہادر اور شجاع ترین مسلمان قرار دیتے ہیں۔ عماد الدین اپنی وسیع سلطنت کی نہایت مستعدی اور ہوشیاری سے نگہداشت کرتا تھا۔ اس نے سلطنت کے گوشے گوشے میں اپنے مخبر مقرر کیے ہوئے تھے جو اس کو ہر قسم کی بڑی بڑی خبریں روانہ کرتے تھے۔ اس کے والی اور امراء اس کی اجازت کے بغیر اپنے علاقوں کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ عماد الدین زنگی اکثر اپنے امراء اور علماء سے کہا کرتا تھا، ملک ایک باغ کی طرح ہے، جب تک باغبان اس کی آبپاشی، اس کی حفاظت میں سرگرم رہے گا وہ سرسبز و شاداب رہے گا۔ جو ہی اس نے غفلت کی سارا باغ اجڑ کر رہ جائے گا۔ ایک دفعہ موصل میں قحط پڑ گیا تو جس قدر مال و متاع اس کے پاس تھا سب اس نے خیرات کر دیا۔ اس مصیبت کے وقت اس نے لوگوں کو قحط کا شکار نہ ہونے دیا اور نہ ہی اس نے موصل میں کبھی کسی کو بھوکا ننگا سونے دیا۔ اس کی شہادت کے بعد اس کی سلطنت اس کے 2 بڑے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ موصل کے گرد و نواح کا علاقہ بڑے بیٹے سیف الدین زنگی کے حصے میں آیا، جبکہ اس کے چھوٹے بیٹے نور الدین زنگی کو دوسرا علاقہ ملا۔ سیف الدین 44 برس کی عمر میں وفات پا گیا اور اس کے بیٹے کی پرورش نور الدین زنگی نے کی۔ وہ بھی عین عالم شباب میں فوت ہو گیا تھا، لہٰذا سیف الدین کی اولاد میں کوئی نہ بچا۔ نور الدین زنگی نے اپنے دوسرے بھائی قطب الدین کو موصل کا حاکم مقرر کر دیا۔ اس کی اولاد موصل، سخار اور جزیرہ پر سال ہر سال حکومت کرتی رہی، جبکہ چوتھے بھائی نصر الدین نے خاموشی سے ہی زندگی بسر کر دی۔ اپنے نامور باپ عماد الدین زنگی کی صحیح معنوں میں جانشینی نور الدین زنگی کے حصے میں آئی۔ وہ صلیبیوں کے خلاف اپنے باپ سے بھی بڑھ کر خطرناک ثابت ہوا۔ جب تک اس کا بڑا بھائی سیف الدین زندہ رہا دونوں بھائی مل کر باپ کے چھوڑے ہوئے علاقوں کی حفاظت کرتے رہے اور صلیبیوں پر حملہ آور ہو کر اپنے علاقوں کی حفاظت کرتے رہے۔ جب سیف الدین فوت ہو گیا تب نور الدین زنگی خاندان کی تمام شاخوں کا سربراہ اعلیٰ تسلیم کر لیا گیا اور عالم اسلام کے دفاع کی تمام تر ذمہ داری تنہا اس کے کندھوں پر آن پڑی تھی اور اس ذمہ داری کو اس شیر دل فرزند نے بڑے احسن اور اچھے طریقے سے نبھایا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی الماس رہی ایم صاحب کی لکھی ہوئی سلطان عماد الدین زنگی کی داستان حیات اور اس کی آخری قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔
انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کسی اور اگلی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔